علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم انیس صاحب شادمان سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں جوتا یا چپل سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے مسجد کی توہین نہیں ہوتی؟ تو انیس صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جوتا اور چپل مسجد کے فرش کے اوپر رکھ کر آپ چھوڑ دیں تو کسی حد تک مسجد کے تقدس کی پامالی تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ فی زمانہ اچھے جوڑے مسجد سے لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ اپنی چیز کی حفاظت کے طور پر اسے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ رکھی جائے کہ جہاں سے چوری نہ ہو۔ لیکن آج کل ہر مسجد میں جوتے اور چپل رکھنے کے لیے مخصوص ڈبے بنے ہوتے ہیں، سائڈوں میں اس کے خانے بنے ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پہ رکھ دینا زیادہ مناسب ہے۔ اگر وہاں سے بھی چوری کا کوئی خدشہ ہے کہ وہاں سے بھی کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، جیسا کہ فی زمانہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہماری مسجدوں سے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنے شوز کو، چپل یا جوتے جو بھی ہیں، اس کے لیے ایک پلاسٹک اپنے جیب میں رکھیں۔ جب مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو اس کو پلاسٹک کے اندر ڈال دیں اور ڈال کر آپ اسے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں رکھنے میں آپ کے لیے زیادہ حفاظت کی بات ہوگی اور آپ کی نماز میں دل بستگی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ رکھیں اور پھر نماز میں آپ کی توجہ جوتے اور چپل کی طرف ہو کہ کہیں کوئی لے تو نہیں گیا۔ تو اس لیے اپنی نماز کے اندر خضوع و خشوع پیدا کرنے کے لیے جو بھی ترکیب آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بہتر سے بہتر ترکیب کریں، اور سب سے اچھی ترکیب تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ پلاسٹک کے اندر اس کو پیک کر دیں، رکھ لیں شاپر کے اندر، اور رکھ کر آپ اپنے سامنے رکھیں، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں مناسب ایسی جگہ رکھیں کہ جس سے دوسرے نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے آنے جانے میں، ان کے رکوع سجود میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی خیال رہے کہ جوتے اور چپل کے اندر کوئی گندگی نہ ہو۔ لیکن بعض لوگ لے جا کر گندے جوتے چپل کو لے جا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں مسجد کے فرش پر، اس سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی لگی ہوتی ہے، اس سے مٹی زمین کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ابھی جمعے کے دن ایک جنازے میں گیا، غالباً وہ علاقہ پڑتا ہے ناگن کا، تو وہاں پہ بی اما پارک کے برابر میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے مدنی مسجد ہے، تو وہاں بھی میں گیا۔ حالانکہ بڑا ترقی یافتہ علاقہ ہے، بڑے اچھے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، یہ پیسے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں جب میں جوتے رکھنے گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں رکھیں، وہ مقامی تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو ترقی یافتہ علاقہ ہے، یہاں پیسے والے لوگ ہیں، لیکن باوجود اس کے وہاں بھی اس نے کہا کہ اچھے جوڑے جو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی یہاں سے لے جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے مقامی لوگ ہوں، باہر سے لوگ ایسے آتے ہوں گے چوری کرنے والے کہ جو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہوں گے، نمازی کی شکل بنا کر آتے ہوں گے اور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ کہ میں نے ایک جوتے کو ایک جگہ پہ رکھا اور دوسرے جوتے کو لے جا کر دور کسی اور مقام پہ رکھ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چوری کرنے والا آئے گا تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے دوسرے جوتے کو تلاش کرتا پھرے کہ یہ ایک جوتا تو مل گیا ہے لیکن اس کا دوسرا جوتا کہاں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اور ایک جوتا کو لے کر وہ نہیں جائے گا۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر ایسا کرتا ہوں کہ اگر اچھی جوڑی ہے تو پھر میں دو مختلف مقامات پہ اسے رکھ دیتا ہوں۔ آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ کبھی آپ کا جوتا اور آپ کی چپل کبھی چوری نہیں ہوگی۔ تو اور جب مسجد کے حدود میں لے جائیں اسے رکھنے کے لیے تو مسجد کے تقدس کو مد نظر رکھیں، اس کے گرد و غبار کو جھاڑ دیں اور دیکھ لیں پلٹ کر کہ کہیں اس کے تلے میں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور اگر ان تمام باتوں کے پیش نظر سب سے بہتر اور جو سب سے احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو کسی ڈبے میں یا کسی پلاسٹک کے اندر اس کو پیک کر کے جہاں چاہیں مسجد میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے مسجد کے تقدس کی پامالی بھی نہیں ہوگی اور آپ کے جوتے کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔